ایک زمانے میں ایک متحرک گھاس کے میدان میں اینڈی نامی ایک محنتی چیونٹی اور گس نامی ایک لاپرواہ ٹڈڈ رہتی تھی۔ اینڈی اپنی محنت اور ذمہ دارانہ فطرت کے لیے جانی جاتی تھی، جبکہ گس نے دنیا کی پرواہ کیے بغیر اپنے دن گانے اور ناچنے میں گزارنے کو ترجیح دی۔ ایک دھوپ والے دن جب اینڈی آنے والے موسم سرما کے لیے کھانا اکٹھا کر رہی تھی، اس نے گس کو قریب ہی کھیلتے ہوئے دیکھا۔ اپنے دوست کے مستقبل کے بارے میں فکرمند اینڈی نے گس سے رابطہ کیا اور کہا، گس، سردیاں جلد ہی آنے والی ہیں اور ہمیں آنے والے سرد مہینوں کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ جب گھاس کا میدان برف سے ڈھکا ہو تو ہمیں برقرار رکھنے کے لیے کافی خوراک جمع کرنا ضروری ہے، لیکن گس نے سادگی سے ہنستے ہوئے جواب دیا، او اینڈی، مستقبل کی فکر کیوں کریں؟ ہمیں حال سے لطف اندوز ہونے دو۔ آس پاس ہمیشہ کافی مقدار میں کھانا ہوگا۔ اینڈی تیار رہنے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے سردیوں کے لیے کھانا ذخیرہ کرتے ہوئے تندہی سے کام کرتی رہی۔ وہ بیجوں اور اناج کا بھاری بھرکم سامان کو اینتھل تک لے جاتی، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ چیونٹی کی پوری کالونی کے لیے کافی ہوگی۔ جیسے جیسے دن سرد ہوتے گئے، گھاس کا میدان بدل گیا اور ایک کڑوی سردی آ گئی۔ ایک زمانے میں سرسبز و شاداب گھاس کا میدان ایک منجمد زمین کی تزئین میں بدل گیا، جس کی وجہ سے کھانے کو تلاش کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا۔ چیونٹیاں اپنی گرم اور اچھی طرح سے ذخیرہ شدہ اینتھل کی طرف پیچھے ہٹ گئیں، جہاں ان کے پاس سردیوں کے دوران رہنے کے لیے کافی سے زیادہ چیزیں تھیں۔ دریں اثنا گس نے خود کو مایوس کن صورتحال میں پایا۔ کھانے کا ذخیرہ نہیں تھا اور گھاس کا میدان برف سے ڈھکا ہوا تھا، اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ اس کا لاپرواہ رویہ تیزی سے پریشانی اور پشیمانی میں بدل گیا کیونکہ بھوک اس کے پیٹ میں چبھ رہی تھی۔ بے بسی اور بھوک محسوس کرتے ہوئے گس نے چیونٹیوں سے مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ کانپتا ہوا اور کمزور اینتھل کے قریب پہنچا اور عاجزی سے اینڈی سے کچھ کھانے کے لیے کہا۔ اینڈی نے گس کی سنگین صورتحال کو پہچانتے ہوئے ہمدردی کا احساس محسوس کیا۔ وہ جانتی تھی کہ ٹڈو نے سخت سردی کے لیے تیاری نہیں کی تھی، بلکہ وہ ہمدردی کی اہمیت کو بھی سمجھتی تھی۔ اینڈی نے چیونٹی کالونی کے کھانے کا ایک حصہ گس کے ساتھ شیئر کیا، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ وہ بھوکی نہیں رہے گی۔ گس نے اینڈی کی مہربانی کے لیے دل کی گہرائیوں سے شکر گزار اپنے طریقے بدلنے کا عہد کیا۔ اسے محنت اور مستقبل کی منصوبہ بندی کی قدر کا احساس ہوا۔ اس لمحے سے گس اگلی سردیوں کی تیاریوں میں چیونٹیوں کے ساتھ شامل ہو گئی، ذمہ دار اور خود کفیل ہونے کا عزم۔ جیسے جیسے موسم بدلتے گئے، گس ایک بدلے ہوئے ٹڈڈ میں تبدیل ہو گئی۔ اس نے اینڈی اور چیونٹیوں کے ساتھ مل کر کام کیا، تندہی سے کھانا ذخیرہ کیا اور مستقبل کی تیاری کی اہمیت کو سراہا۔ اس کی لاپرواہ طبیعت رہی، لیکن اب اس میں احساس ذمہ داری کا توازن تھا۔ اگلے موسم سرما میں گھاس کا میدان ایک بار پھر برف سے ڈھک گیا، تاہم اس بار چیونٹی اور گس دونوں اچھی طرح سے تیار تھی۔ چیونٹیوں کے پاس خوراک کی فراوانی تھی اور گس نے محنت اور منصوبہ بندی کی قدر جان لی تھی۔ ایک ساتھ وہ ترقی کی منازل طے کرتے اور سردیوں کے مہینوں کو ہم آہنگی کے ساتھ گزارتی۔ کہانی کا اخلاق یہ ہے کہ ذمہ دار ہونا اور مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کرنا ضروری ہے۔ اینڈی، محنتی چیونٹی، نے محنت اور تیاری کی اہمیت کا مظاہرہ کیا۔ گس، لاپرواہ ٹڈڈ، نے ذمہ داری کی قدر اور تیار نہ ہونے کے نتائج کو سیکھا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے حال سے لطف اندوز ہونے کا توازن ایک مکمل اور محفوظ زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔